ملک میں سرمایہ کاری ہوگی تو باہر سے بھی آئے گی۔ معاشی استحکام کے لیے کاروباری افراد کا کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجروں سے ملاقات، کہا زراعت اور صنعتی ترقی ہمارا ہدف ہے۔ اور پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سے سفارتکاروں کی ملاقاتیں، امریکی ناظم الامور، برطانوی ہائی کمشنر اور فرانسیسی سفیر سے تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر گفتگو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کو خط، ایٹمی پروگرام روکنے کے لیے ڈیل کی پیشکش کر دی۔ ملک میں سرمایہ کاری ہوگی تو باہر سے بھی آئے گی۔ معیشت کے استحکام کے لیے کاروباری افراد کو کردار لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے ملاقات میں گفتگو، کہا شرح سود اور مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آ چکی، زراعت اور صنعتی ترقی ہمارا ہدف ہے۔ وفاقی کابینہ کے نئے ارکان کے قلمدان مل گئے، رد و بدل کا بھی اعلان۔ حنیف عباسی ریلوے، علی پرویز ملک پیٹرولیم اور عبدالعلیم خان مواصلات کے وفاقی وزیر ہوں گے۔ خالد مکسی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، مصطفیٰ کمال قومی صحت اور رضا حیات حراج کو دفاعی پیداوار کی وزارت مل گئے۔ طارق فضل چودھری پارلیمانی امور سنبھالیں گے۔ توشہ خانہ سے متعلق بڑا اقدام، کسی بھی ملک سے اعلیٰ عہدیداروں کے لیے تحائف قبول نہیں کیے جائیں گے۔ کمیٹی نے نئی سفارشات تیار کر لی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں دوست ممالک کو سرکاری سطح پر بھی تحائف نہ دینے کی درخواست کی جائے گی۔ اور سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم کی تحقیقات، پی ٹی آئی کے 3 رہنما جے آئی ٹی کے سامنے پیش۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اداروں کا احترام کرتے ہیں، کسی سے خلیج نہیں چاہتے۔ وفاقی کابینہ کے اراکین کے قلمدانوں کا اعلان، حنیف عباسی ریلوے، علی پرویز ملک پیٹرولیم اور عبدالعلیم خان مواصلات کے وفاقی وزیر ہوں گے۔ خالد مکسی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، مصطفیٰ کمال صحت اور رضا حیات حراج کو دفاعی پیداوار کی وزارت مل گئی۔ طارق فضل چودھری پارلیمانی امور سنبھالیں گے۔ معین بٹو آبی وسائل، اورنگزیب قومی ورثہ اور رانا مبشر اقبال کو وزیر برائے پبلک افیئر یونٹ کا قلمدان دے دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے کا الزام، جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو طلب کیا، کوئی بھی رہنما پیش نہ ہوا۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، شیخ وقاص، حماد اظہر، اسلم اقبال شامل، زلفی بخاری، رؤوف حسن، عالیہ حمزہ، کنول شوذب اور دیگر کو بھی نوٹس جاری ہوئے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے اقتصادی جائزہ مذاکرات، اگلے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کم کرنے کی تجویز، ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، بیوریجز اور تمباکو سیکٹر کو بھی ریلیف دینے پر غور۔ آئی ایم ایف کی منظوری سے ٹیکس بوجھ کم کیا جائے گا۔ مالیاتی ادارے کا صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے موسم سرما ریلیف پیکج میں توسیع کی اجازت سے انکار۔ بجلی بلوں پر جی ایس ٹی ختم کرنے کی تجویز مسترد۔ کیپٹیو پاور پلانٹس پر گیس ٹیرف نافذ کرنے پر زور۔ دہشت گرد شریف اللہ کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستان کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ ترجمان ٹیبی بروس نے کہا شریف اللہ 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کا مفاد مشترکہ ہے۔ گرفتاری اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون اور شراکت داری اب بھی انتہائی اہم ہے۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے افغانستان سے مذاکرات ناگزیر، وفاق خود بات کر رہا ہے، نہ ہمیں کرنے دے رہا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت صوبے سے مل کر اس آگ کو پھیلنے سے روکے، تماشا دیکھنے کی بجائے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی بنائے۔ یوسف رضا گیلانی ٹیڈاب کرپشن کیس میں بے گناہ قرار، وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے تینوں مقدمات میں بری کر دیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا گرفتار رکن کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے، سیشن میں آنا ہر نمائندے کا آئینی حق ہے۔ گزشتہ روز گرفتار کیے گئے رکن کو بھی سینٹ میں لایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کا معاملہ پھر عدالت پہنچ گیا۔ عمر ایوب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت سے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع۔
حکومت کی عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست فوری نمٹانے کے لیے متفرق درخواست. اب کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں. کل آپ نے بغیر کسی معاہدے کے بندہ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز کے ریمارکس. نوٹسز جاری، سماعت ملتوی. سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل از خود نوٹس کی سماعت. وفاقی حکومت نے کینیا کے ساتھ باہمی قانونی امداد کے معاہدے کی توثیق کے لیے وقت مانگ لیا. جسٹس امین الدین خان نے کہا JITs کے حق میں نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی. ججز کے ساتھ تبادلہ ہو کر آنے والے سٹاف کی سائلین سے مبینہ رشوت وصولی. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا جسٹس بابر ستار کے پرائیویٹ سیکریٹری کے خط پر جواب. انکوائری کا حکم دے دیا، 3 دن میں رپورٹ طلب. چینی، آٹا، گوشت، چاول، انڈے اور کیلے مہنگے. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیے. رپورٹ کے مطابق پیاز، ٹماٹر اور دالوں کی قیمتیں کم ہوئیں. مہنگائی میں مجموعی طور پر 0.09% کمی واقع ہوئی. لاہور ڈیولپمنٹ پلان میں شفافیت سے 16 ارب روپے کی بچت کی. ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب. کینال کی پھل صفائی، مستقبل کی ضروریات کے تحت سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت کی. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اسرائیلی فورسز نے مسجد الاقصی کے باہر ناکے لگا دیے. صرف 12 برس سے کم اور 55 سال سے زائد عمر کے مردوں کو داخلے کی اجازت. ڈونلڈ ٹرمپ کا حماس سے مذاکرات کا اعتراف. پیسوں کا لین دین نہیں ہوگا، قیدیوں کی رہائی پہلی ترجیح قرار. امریکی صدر پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کریں گے. 1000 ارب ڈالرز کے معاہدے طے پائیں گے. یوکرین کے صدر بھی پیر کو سعودی عرب جائیں گے. شکریہ پاکستان. ICC کی طرف سے شاندار میزبانی کا اعتراف. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چیمپئنز ٹرافی کے یادگار لمحات کی ویڈیو جاری. میگا ایونٹ کا فائنل اتوار کو بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دبئی میں ہوگا. اور پاکستان میزبان ہونے کے باوجود فائنل سے محروم. بھارت مہمان ہو کر بھی مہان. جے شاہ کی اجارہ داری میں ایسے فیصلے ہوئے کہ بھارت کو کہیں جانا پڑا، نہ ہی مختلف کنڈیشنز میں کھیلنے کا تجربہ ہوا. اعلان کا انتظار کریں کہ بھارت ٹاس جیت چکا، اس کی مرضی ہے بیٹنگ کرے یا بولنگ. برطانوی اخبار کا طنز. بھارتی ٹیم نے تمام میچز دبئی میں کھیلے، اسے پچز کا بخوبی اندازہ ہے. کیوی کپتان مچل سینٹنر بھی بول اٹھے. شکریہ پاکستان. ICC کی طرف سے شاندار میزبانی کا اعتراف. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چیمپئنز ٹرافی کے یادگار لمحات کی ویڈیو جاری. میگا ایونٹ کا فائنل اتوار کو بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دبئی میں ہوگا. اور پاکستان میزبان ہونے کے باوجود فائنل سے محروم. بھارت مہمان ہو کر بھی مہان. جے شاہ کی اجارہ داری میں ایسے فیصلے ہوئے کہ بھارت کو کہیں جانا پڑا، نہ ہی مختلف کنڈیشنز میں کھیلنے کا تجربہ ہوا. اعلان کا انتظار کریں کہ بھارت ٹاس جیت چکا، اس کی مرضی ہے بیٹنگ کرے یا بولنگ. برطانوی اخبار کا طنز. بھارتی ٹیم نے تمام میچز دبئی میں کھیلے، اسے پچز کا بخوبی اندازہ ہے. کیوی کپتان مچل سینٹنر بھی بول اٹھے.